صوبیہ اور بابر کی شادی کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے اور ان 4 ماہ میں چند رات ہی ایسی گزری تھی جب انہوں نے سیکس نہ کیا ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، ایسا نہ ہوتا تو شاید آج ہمارا طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا، ہم من و سلوہ کھا رہی ہوتی۔ بابر نے ان 4 ماہ صوبیہ کے ساتھ ہر اس انداز میں رات گزاری تھی جو اس کی سمجھ میں آ سکتا تھا یا جو وہ مختلف فوراً فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ آخر کب تک ان 4 مہینوں میں وہ یکسانیت کا شکار ہو چلی تھی۔ صوبیہ نے چونکہ اس سے پہلے عام گھریلو زندگی گزاری تھی جہاں اس کا چھوٹا سا گھرانہ جس میں اس کے امی ابو، ایک بھائی اور 2 چھوٹے بہنیں ہی اس کی کل کائنات تھی۔ صوبیہ نے بابر کے ساتھ کبھی بھی ایک تاحٹ کا اظہار نہیں کیا اور اس کی تربیت بھی ایسی تھی کہ اس نے بابر کے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں تھی۔ دراصل بابر صوبیہ کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے وہ صرف 4 ماہ سے جانتی تھی۔ کچھ دنوں سے دونوں کا ایک ہی معمول بن گیا، کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئی۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف کمر کی اور سو گئی۔ صوبیہ جیسی پیار سے سبھی صوبیتے تھے، فطری حیا اور مشرقی اطوار کے سبب کبھی اس کا ذکر بابی سے نہیں کیا کہ وہ اس یکسانیت سے اکتا چکے ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ اکتائی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی باقیہ ساری زندگی یہی معمول ہوگا، یہی وتیرہ ہے، اسی انہیں حالات میں جینا ہے۔ لیکن بابر پریشان رہنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا، اچانک ایک دن بازار میں اسے اپنا کالج کے زمانے کا دوست مل گیا۔ عمران کے ساتھ بابر کی گہری دوستی تھی اور وہ دونوں پوری کالج میں دوستی کی ایک مثال تھی۔ دونوں انتہائی گرم جوشی سے ملی۔ صوبی اور عمران کی بیوی فاخرہ بھی ساتھ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی بیوی کا تعارف کروایا اور انہیں بتایا کہ کالج کے زمانے میں وہ کتنے گہرے دوست رہی تھی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور وہ اپنی مصروفیات میں مگن ہو گئی اور آج تقریباً 8 سال بعد وہ اچانک ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ بابر کے بار بار منع کرنے کے باوجود عمران انہیں قریبی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں بیٹھتی ہی اس نے ایک مینیو کارڈ صوبی اور فاخرہ کو پکڑا دیا اور کہا آپ لوگ ہم سب کے لیے آرڈر کریں۔ صوبی اور فاخرہ جنہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کی طرف خاص توجہ نہیں دی تھی اب حونقوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاخرہ نے پہل کرتے ہوئے صوبی سے کچھ چیزیں فائنل کی اور آرڈر کر دیا۔ بابر اور عمران جیسے وہ مانی کہہ کر پکارا کرتا تھا اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ اتنی دیر میں آرڈر بھی آ گیا اور ان کی باتوں کو کچھ دیر کے لیے بریک لگ گئی۔ اس دوران مانی نے فاخرہ اور صوبی کی طرف دیکھا، وہ دونوں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ مانی نے صوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بھابی آپ فاخرہ کے ساتھ آ جائیں اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ کر بابر کی سیٹ کی طرف بڑھا جہاں صوبی بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبی خاموشی سے اٹھ کر فاخرہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی خوش گپیوں میں مصروف بابر کی نظر فاخرہ پر پڑی تو وہ ایک دم چونک گیا۔ کچھ پل کے لیے وہ بالکل ساکت فاخرہ کو دیکھے جا رہا تھا، پھر مانی کی طرف مڑا اور سرگوشی سے پوچھا یاد ہے ہمارے کالج میں ایک جوٹی ہوا کرتی تھی جسے ہم مختلف نام دیا کرتے تھے؟ مانی لاشعوری طور پر قہقہہ مار کر ہنس دیا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا اور باقی تینوں کچھ نہیں سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ وہ جوٹی ہے جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ کالج کے دونوں میں بابر نے کچھ لمحات جوٹی کے ساتھ گزارے تھے، لیکن جب اسے پتہ چلا مانی اس میں بہت دلچسپی رکھتا تھا اس نے جوٹی سے کنارہ کشی کر لی تھی اور آج وہی جوٹی مانی کی بیوی بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بابر کچھ شرمندہ سا ہو گیا، لیکن فاخرہ نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، میں تو دل میں دعائیں مانگ رہی تھی آپ مجھے نہیں پہچان سکو اور اسی لیے میں نے آپ کے گپوں میں دخل اندازی نہیں کی تاکہ پکڑی ہی نہ جاؤ۔ تینوں قہقہہ مار کر
ہنسی، لیکن صوبی جو پہلے ہی سمٹ کر بیٹھے تھے مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مانی نے کافی کوشش کی کہ صوبی پاخرہ کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی، لیکن وہ اجنبی کی اجنبی ہی رہی۔ وہاں کچھ دیر بتانے کے بعد وہ چاروں باہر آ گئی، ایک دوسرے سے رابطہ نمبر لی اور گھر واپس آ گئی۔ اب مانی اور بابر کا فون پر رابطہ ہونے لگا، جو ایک دوسرے کے گھر میں دعوت کرنے تک پہنچ گیا۔ کبھی فاخرہ اور مانی آ جاتے، کبھی صوبی کو بابر ان کے گھر لے جاتا، لیکن جب سے یہ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا بابر کچھ پریشان رہنے لگا، چونکہ مانی کی فاخرہ کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لہٰذا فاخرہ نے بتا دیا ہوا تھا کہ کالج دور میں ہم کچھ عرصہ تک ایک دوسرے کو پسند کرتے رہے، پھر جب بابر کو آپ کا پتہ چلا اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مانی کو اپنی جگہ اس بات کا دکھ بھی تھا، لیکن اب جب اسے یہ سب پتہ چلا تھا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ تنہائی میں مانی اور فاخرہ اکثر بابر پر ہی بات کرنے لگی تھی۔ فاخرہ نے بہت کوشش کی مانی اس طرز پر نہ سوچے، لیکن وہ جتنا بھی موضوع تبدیل کرتے بات آجا کرو پہنچ جاتی۔ اپنی جگہ بابر بھی فاخرہ کو یاد کر کر کے ہلکان ہوتا رہتا اور صوبی اندر خانے پاک اس سارے کچڑے سے ناواقف تھی۔